پھر اسی مہینہ کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ تب قدمیل اور یشوا اور بانی اور سبنیا اور بنی اور سربیا اور بانی اور کنانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی۔ پھر یشوا اور قدمیل اور بانی اور حسپنیا اور سریبیا اور ہودیا اور سمبیا اور فتیحہ لاویوں نے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور کہو، خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ تو ان سبوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہیم کو چن لیا اور اسے کسدیوں کی اور سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور ترجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحر کلثم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور اس کی ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے، اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی، لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرما برداری سے انکار کیا۔ تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ سو تو نے ان کو ترک نہ کیا، پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا، یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گوناگون رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوچے۔ اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشی جن کو تو نے ان کے حصے کے مطابق ان کو بانٹ دیا، چنانچہ وہ سیہون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کریں۔ سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے
ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں کو مغلوب کیا اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کریں۔ سو انہوں نے فصیلدار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرپور ہوئے، گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستان اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے، موٹے تازہ ہو گئے اور تیرے بڑے احسان سے نہایت خط اٹھایا، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے۔ انہوں نے تیری شریعت کو پیٹ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں، قتل کیا۔ انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا جنہوں نے ان کو ستایا۔ اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی گوناگون رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط ہوئے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے۔ پر انہوں نے گھمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا، اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگون رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدا، بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہوں کے زمانہ سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی، اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور ہمارے باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کی حوالہ کر دیا، تیری عبادت نہ کی، اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ دیکھ آج ہم غلام ہیں بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں۔ سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں۔ وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے۔ وہ ہمارے جسموں اور ہماری مواشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ آمین۔